حضور علیہ السلام نے قبر پر عمارت بنانے کو منع کیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ بنا علی القبر جو ہے وہ منع ہے۔ بنا علی القبر یعنی قبر کے اوپر عمارت بنانا، اس سے مراد یہ کہ یہ قبر ہے تو قبر کے اوپر بالکل قطب مینار کی طرح یا مینار پاکستان کی طرح مینار کھڑا کرنا۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ گورا قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے، کبھی آپ جھانک کر ان کے قبرستان میں دیکھیں تو ان کی قبریں بالکل ایک گنبد کی طرح اونچی ہوتی ہے، گنبد کی طرح۔ جو ساؤتھ افریقہ گئے ہیں، جو یو ایس اے گئے ہیں، یو کے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب جہاں باقاعدہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبرستان ہیں تو ان کی بہت قبریں کم ہوتی ہیں، بلکہ کئی کثرت سے قبروں کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوتے ہیں عین قبر کے اوپر، یعنی یہ اصل قبر مردہ لیٹا ہوا ہے، اسی کے اوپر مینار بنایا جاتا ہے، اسی کے اوپر مینار بنایا جاتا ہے۔ جب میرے آقا مدینہ شریف تشریف لائے تو سرکار نے مدینے میں یہودیوں کی ایسی خبریں دیکھی، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں، میں نے ڈربن کی قبرستان کا خاص طور پر اس حوالے سے سروے کیا، یو ایس اے کے اندر میں نے شکاگو قبرستان کے اندر جا کر دیکھا، اور کئی اور قبرستانوں کے اندر میں نے دیکھا، یہاں پر اگر آپ جائیں دور نہ جائیے تو یہاں پر آپ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ شارع فیصل پر گورا قبرستان اگر آپ جائیے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کے عین قبر کے اوپر یہ مردہ لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر کے اوپر صرف عمارت نہیں ہوتی میرے دوستو، اس کے اوپر تصویر بھی لگی ہوتی ہے، فوٹو بھی ہوتی ہے۔ کسی کو سیدہ مریم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا مختلف ان کے نظریے، یا اسی مردے کی لگائی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کثرت سے تھے، ان کی قبروں کے اوپر فوٹو لگی ہوئی تھی۔ کیا لگی ہوئی تھی؟ فوٹو۔ اور ان کی قبریں لمبی اونچی اونچی تھی۔ اب سمجھ گئے اونچی سے مراد کیا ہے؟ اونچی سے مراد یہ گنبد نہیں ہے اولیاء کا، اونچی سے مراد یہ کہ عین قبر کے اوپر عمارت، یعنی مردے کے جسم کے اوپر ہی عمارت کھڑی کر دی گئی اور اس پر فوٹو لگی ہے۔ تو بخاری شریف کتاب الجنائز موجود ہے، سرکار نے حضرت علی کو بلایا کہ آؤ علی۔ جب مدینے پر مکمل تسلط ہو گیا، حضرت علی نے سرکار نے فرمایا ہر اس قبر کو توڑ دو کہ جس پر عمارت بنی ہوئی ہے اور جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر اس قبر کو توڑ دیا۔ انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر سیدہ عائشہ کا گنبد گرایا، سیدہ فاطمہ کا گنبد گرایا، سید الشہداء کا گنبد گرایا، حضرت عثمان غنی کا گنبد گرایا، اور تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ اور اہل بیت کے گنبد مدینہ شریف کے اندر گرائے گئے، جنت المعلیٰ میں گرائے گئے، جنت البقیع میں گرایا۔ عرض کر رہا تھا یہ قبروں پر عمارت، سمجھ گئے اس پر؟ تو یہ گنبد جو ہے یہ قبر پر عمارت نہیں ہے، یہ قبر کے گرد عمارت ہے، سمجھ رہے؟ قبر کے کیا ہے؟ یہ حول قبر ہے، علی القبر نہیں ہے۔ حضور نے علی القبر کو منع کیا، جس طرح میں نے گورا قبرستان کی آپ کو مثال دی۔ تو حضور نے فرمایا حضرت علی سے ہر اس قبر کو گرا دے جس پر تصویریں لگی ہوئی ہوں اور جس کے اوپر عمارت ہو۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کے انہوں نے فتوے دیے کہ جناب سارے مزار گرا دو معاذ اللہ۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے تو مسلمان کی قبر پر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، ایک شخص حضور علیہ السلام گزرے، سرکار نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک مسلمان کی قبر پر بیٹھا ہے، سرکار نے اسے ڈانٹا، فرمایا مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سرکار تو مسلمان کی قبر پر بیٹھنے کی بات نہ دے تو سرکار نے حضرت علی کو کبھی مسلمان کی قبر کو توڑنے کے لیے کہا ہوگا؟ بولو نا، کہا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ سرکار جب مدینہ شریف آئے تو سب سے پہلے بقیع کے اندر جس کی قبر بنی وہ حضور کے بھائی تھے حضرت عثمان بن مظعون۔ سرکار نے ہر ایک کا جنازہ خود پڑھایا، تو آخر یہ بڑی قبر بنا کس نے لی؟ اگر یہ مسلمانوں کی قبریں تھی تو اس کا مطلب حضور نے خود بنوائی معاذ اللہ، بلکہ جبکہ ایسا نہیں ہے، اور جب خود بنوائی تو توڑوائی کیوں؟ ٹھیک ہے، تو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو جنت البقیع کی زمین خریدی گئی تو اس میں سب سے پہلا شخص جس کی قبر بنی تھی بخاری میں موجود ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون ہے۔ حضرت عثمان بن، ان کی جب قبر بنی تو ان کی قبر کے لیے تو میرے آقا نے کیا اہتمام کیا، بخاری میں موجود ہے، جب ان کو دفن کر دیا گیا تو سرکار نے 2 لمبے لمبے پتھر منگوائے۔ آپ پہاڑی علاقوں میں جس طرح کہ بلوچستان ہے، صوبہ سرحد ہے، یہاں پر کبھی آپ جائیں تو یہاں کے قبرستانوں کے قریب سے آپ گزریں گے نا، بلوچستان آپ چلے جائیں یا پشاور سوات اس طرف آپ چلیں تو یہاں پہاڑی علاقوں میں وہ رسم موجود ہے کہ قبروں کو ہمارے یہاں جیسا طارق روڈ کا قبرستان ہے، میواشہ کا قبرستان، ہمارے وہاں قبر کے اوپر سنگ مرمر لگا دیا جاتا ہے۔ ان پہاڑی علاقوں میں ایسا نہیں ہے، ان علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ قبر کی طرف ایک لمبا پتھر لگایا جاتا ہے اور قدم کی طرف ایک لمبا پتھر لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اہل عرب کا ہے۔ جب حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر منگوائے، ایک حضرت عثمان بن مظعون کے سر کی طرف لگایا، بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے،
اور دوسرا پاؤں کی طرف لگایا, ٹھیک ہے, 2 بڑے بڑے پتھر لگائے. صحابہ نے پوچھا حضور اس قبر کو آپ نے علامت والا کیوں بنایا؟ اس کو تو آپ نے لگا دیا, اس سے تو پھر پہچان ہوگی, علامت ہے, اس سے تو تعارف ہوگا. تو حضور فرمایا اس لیے ہوگا کہ اعلم بہا بقبر اخیہ, یہ میں نے 2 اونچے پتھر اس لیے لگائے ہیں کہ کبھی بھی میں قبرستان آؤں تو مجھے پتا چلے کہ میرے بھائی کی قبر یہی ہے. تو سرکار نے قبروں کے نشان نہیں ختم کیے. یہی بخاری کے اندر موجود ہے. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عثمان بن مظعون کی قبر کو ان کے رشتہ داروں نے اونچا کر کے بنا دیا تھا. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں, یہ بخاری میں, کہ ہمارے وہاں یہ بات تھی کہ چھلانگ مارنے کے لیے کہا جاتا کہ جناب کہ کون اونچی چھلانگ مار سکتا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قبرستان جو تھا بقیع, اس میں چند قبریں تھیں, اس میں سے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہمارے وہاں اگر کوئی عثمان بن مظعون کی قبر کے اوپر سے چھلانگ مار لیتا تو اس کو لوگ کہتے واہ یہ تو بڑا چھلانگ مارنے والا ہے. تو مجھے بتاؤ ان کی قبر کوئی نیچے ٹیلے کے نیچے دبی پس تھی, یہ ٹیلا مانند تھی جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے, اور یہ حضور کے دور میں وہ قبر تھی. میں پوچھتا ہوں سرکار نے تلوار دے کر حضرت علی سے قبریں توڑوائی, عثمان بن مظعون کی قبر کیوں نہیں توڑوائی؟ سمجھے؟ اور حضرت اگر یہ قبریں ساری مسلمانوں کی تھی جسے حضرت علی نے توڑا ہے, تو میں پوچھتا ہوں کہ جنت البقیع میں جب حضور تشریف لائے تو سرکار کے آنے کے بعد مسلمانوں کی قبریں وہاں بنی ہے, اور سرکار نے ہر ایک کا جنازہ خود پڑھایا ہے. بلکہ میں کچھ دن پہلے مسلم امام احمد میں پڑھ رہا تھا, سرکار علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کو دفن کر دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں سرکار جب خبر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا, فرمایا کون تھا؟ کہا حضور فلاں انتقال کر گیا. فرمایا مجھے تم نے بلایا کیوں نہیں؟ کہا حضور آپ رات بھر عبادت, دین میں مشقت, ہم نے کہا اس کے انتقال ہوا, جنازہ ہم نے پڑھا کر اسے دفن کر دیا. سرکار نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا, میرا کوئی صحابی انتقال کرے تو میں کہیں پر بھی ہوں مجھے جنازے کے لیے بلانا. کیوں؟ اب سنیے مسلم امام احمد میں الفاظ ہیں. فرمایا کہ میں تمہارا جنازہ پڑھتا ہوں تو میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے خدا تمہاری قبروں کو روشن کر دیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. تو یہ مشکل کشا نبی ہیں, بولیے سبحان اللہ. حضور فرماتے میرے جنازہ, یہ مسلم احمد میں موجود ہے, میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے تمہاری قبریں روشن ہو جاتی ہے. تو مجھے بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صحابی کا جنازہ خود پڑھایا, تو وہ کس کی قبریں تھی جس کو توڑنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا تھا؟ سرکار تو قبر پر چپل رکھنے کی اجازت نہیں دیتے, بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے, اسے ہتھوڑے سے توڑنے کی اجازت دیں گے؟ الحمدللہ کل بھی سچ اہل سنت کے ساتھ تھا, آج بھی سچ اہل سنت کے ساتھ. تو یہ جو بزرگوں اور اولیاء کی مزار کے قریب جو عمارت بنائی جاتی ہے یہ قبر کے اوپر نہیں ہوتی, آپ نے دیکھا اس کے ارد گرد ہوتی ہے. اور گنبد بھی جو ہوتا ہے اس کی دیوار قبر کے اوپر نہیں رکھی جاتی, ولی کے جسم پر نہیں رکھی جاتی, بلکہ حضرات اولیاء یہاں آرام فرما رہے ہیں تو دیواریں وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ قبر پر عمارت ہے. میں نے کہا پھر تو تم بچ نہیں سکتے. بخاری میں موجود ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کو کھلے میدان میں نہیں رکھا گیا بلکہ سرکار کو حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا گیا. اور حضرت عائشہ کے حجرے کی 4 دیواریاں تھیں اور اس کی چھت تھی. ہم پوچھو اگر گنبد بنانا ناجائز ہے تو صحابہ کا اجماع تھا کہ, اور حضرت ابوبکر خود موجود تھے, حضرت عمر خود موجود تھے, سارے صحابہ موجود تھے. سرکار کی مزار مقدس جو جگہ بنی ہے وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے, اور وہ حجرہ چٹیل میدان نہیں تھا, بیابان نہیں تھا, اس کی عمارت تھی, اس پر کمرہ تھا, چھت تھی. تو لہذا دیکھیں قبر پر عمارت بنانا ناجائز ہے, قبر کے ارد گرد عمارت بنانا جائز ہے.